پیسہ مانگیں گے پیسہ ملے گا، اولاد مانگیں گے اولاد ملے گی، ذاتی گھر مانگیں گے ذاتی گھر ملے گا۔ صرف ایک وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا، صرف یہ 2 چیزیں اپنی جیب میں رکھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں میں یوٹیوب فیملی آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور مجرب وظیفہ لے کر کے آئی ہوں، ایک نیا وظیفہ لے کر کے آئی ہوں جو میرے بہن اور جو بھائی بہت زیادہ بزی روٹین میں رہتے ہیں، ان کی روٹین ایسی ہے کہ وہ اتنے لمبے لمبے وظائف نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ آپ نے یہ 2 چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے اپنے پرس میں، لیڈیز اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتی ہیں جہاں پر آپ کے پیسے ہوتے ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی جیب میں رکھ لیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے غیبی مدد سے پیسہ آپ کی جیب میں آئے گا، اور آپ جتنے پیسے مانگیں گے آپ کو ملیں گے۔ میں نے یہ وظیفہ پہلے بھی کسی کو بتایا تھا اور ان کی اس طرح کی مدد ہوئی کہ ان کو پیسے چاہیے تھے، اور ایسا کرتے ہی ان کو جو ہے وہ 50,000 روپیہ مل گیا، اور وہ بعد میں یہ بول رہے تھے کہ مجھے 50 لاکھ روپیہ مل جاتا، میں اتنا مانگ لیتا۔ یہ بھی غلط ہے کہنا، اللہ پاک نے اتنا نواز دیا تو ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ شکر کرنے کی بجائے ہم لوگ مزید سے مزید اللہ پاک سے مانگتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے شکر کرنا سیکھیں، جتنا آپ کے پاس آتا ہے آپ شکر کرو، شکر کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے اور مزید سے مزید اچھی چیزوں سے، اچھے رزق سے نوازتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹے سے آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بدل جائے گی، بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ نے آزمانا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ آ کے بہت زیادہ فضول باتیں کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، آپ گمراہی پھیلا رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ اگر آپ کا بھائی یقین نہیں ہے نا تو آپ دوسروں کے بھی یقین کو جو ہے وہ بالکل بھی خراب مت کرو۔ اگر ایک انسان اللہ پاک کی طرف رجوع کر رہا ہے، اب دیکھیں ایک رستہ ہے جو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کا ہے، دوسری طرف آپ کو حرام کا پیسہ دکھائی دے رہا ہے جو آج کل کامن ہے ہر چیز، تو آپ اس کی طرف چلے جاؤ گے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف نہیں آ رہے، آپ نمازیں نہیں پڑھے، آپ کثرت سے استغفار نہیں کرے، اگر کوئی وظیفہ آپ کو مل رہا ہے آپ وہ نہیں کر رہے، ایک دفعہ کر کے دیکھو نا۔ یہ دل اپنا صاف کرو، کامل یقین سے اللہ پاک کے آگے جھکو، وظیفہ کرو، اپنا دل صاف کرو اور نمازیں پڑھو، اور پھر دیکھنا کیسے تمہارے لیے وظیفے ورک کرتے ہیں، اور پھر تم جیسے لوگ آ کر یہاں پر اس طرح کے کمنٹس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بہت کم لوگوں کی بات کر رہی ہوں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دعاؤں کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی حاجات نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ ایک مجھے دعا کے لیے بولا گیا تھا کہ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کی امی کو صحت تندرستی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، آپ سب بھی لازمی آمین کہیے گا جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں آپ کو آگے جو ہے وہ عمل بتانے والی ہوں، آپ نے عمل بہت زیادہ غور سے سنے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے اپنی جیب کے اندر یا آپ نے اپنے پرس کے اندر اس ایک نام کو رکھ لینا ہے جو ہے الرزاق۔ آپ نے الرزاق لکھ کے اپنے پرس میں یا کسی بھی جیب میں رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا وائٹ پیپر لے لو، بلو مارکر سے لکھ لو، اٹس اپ ٹو یو، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ یہ لے کے کامل یقین سے آپ نے جو ہے اس کو اپنے پرس میں رکھ دینا ہے، اور بالکل پازیٹیو رہنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ میری مدد کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو ہے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ آپ نے اس طرح سے دینا ہے کہ آپ نے اپنے پرس کے اندر ہی پیسے رکھتے جانا ہے الگ سے اللہ کے نام کے، اور پھر وہ 3-4 دن بعد آپ دے سکتے ہیں لوگوں کو، اور پھر دینے اس صورت میں جب آپ کے پاس آلریڈی جو ہے اگین پیسے ہوں اللہ کے نام کے۔ جیسے ہمیں کوئی پیسے پکڑاتے ہیں اور کہتا ہے یہ تم میری طرف سے رکھ لو، یہ میرے پیسے ہیں، تم یہ اپنے پاس رکھ لو، ہم اس کو دے دیتے ہیں نا، تو آپ نے اللہ کے نام کے پیسے الگ کر لینے ہیں اپنے پرس کے اندر ہی۔ ایک تو آپ نے الرزاق جو ہے لکھنا ہے وہ رکھ لینا ہے، اس کے علاوہ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ کے نام کے پیسے آپ نے ایک طرف رکھ لینے ہیں، وہ آپ کی حیثیت کے مطابق، چاہے 10 روپے ہیں، چاہے 100 ہے، آپ روز رکھیں، 15 دن بعد رکھیں، مہینے بعد رکھیں، تو یہ آپ پر ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ جو پیسے ہیں وہ ایک طرف رکھ دینے ہیں، اور پھر جب وہ آپ نے ڈونیٹ کرنے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اور پیسے آلریڈی اسی جگہ پر رکھ لینے ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح آپ ان غریبوں کی مدد کرو گے نا، آپ اس طرح سے صدقہ نکالتے جاؤ گے، ان کی مدد ہوگی، کسی کا پیٹ بھر جائے گا،
کوئی جو ہے آپ کو بہت زیادہ اس طرح لوگ جو ہیں بہت دکھی ہوں گے وہ آپ کو دعائیں دیں گے. صدقہ بے شک بلاؤں کو ٹالتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ اکثر ہم مائیں جو ہوتی ہیں نا اپنے بچوں کو لے کے بہت زیادہ ڈری بھی رہتی ہیں اور اس طرح سے. تو اگر آپ بچوں کا بھی صدقہ دیتے رہو نا تو بہت بار ایسے ہوا ہے کہ پتہ نہیں کچھ دیا کام آ جاتا ہے کہ جو بچے ان کو کئی دفعہ بہت بار ایسے ہوا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے. آپ کہیں جاتے ہو تو صدقہ دے کر جایا کرو تاکہ خیر سے واپس گھر آؤ. اور کہیں سفر پر نکل رہے ہو تو کیونکہ صدقہ جب ہم دیتے ہیں نا تو وہ ہمارے آگے ایک ڈھال بن جاتا ہے. اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلے اس ڈھال سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے اور ہم سیف کے سیف رہتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ یہ وظیفہ لازمی کریں گے. آپ نے یہ کرنا ہے. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لے. بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ کوئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے. اور آپ نے یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. جو آج کل کے حالات ہیں ہر کوئی پریشان ہے رزق کو لے کر کے. ٹھیک ہے. کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ پاک نے بتائی ہیں, اپنے نام بتائے ہیں مبارک جن میں بہت زیادہ طاقت ہے. اور قرآن پاک میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے موجود. تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر دیکھتے ہیں. ہمیں اللہ پاک کے آگے رجوع کرنا چاہیے. اللہ پاک کے آگے جھکنا چاہیے. اسے مانگنا چاہیے. تو الرزاق لکھنا ہے اور اللہ پاک کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے لیے کچھ آپ نے صدقہ جو ہے وہ کچھ پیسے جو ہیں وہ سائڈ پر رکھ لینے ہیں اور پھر انہیں ڈونیٹ کر دینا ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.